ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جبل نور ہم آئے ہوئے ہیں غار حرا پر۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کئی دن یہاں پر رک جاتے تھے۔ یہ وحی نازل ہونے کی بابرکت جگہ ہے۔ غار حرا بھی اسے کہتے ہیں، جبل نور بھی اسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے بہت ہی بڑا پہاڑ ہے، یہ یہاں سے نظر آ رہا ہوگا۔ دیکھیے میں اوپر بھی جاؤں گا اور وہاں جا کر آپ کو جبل نور کی زیارت بھی کراؤں گا۔ یہ دوستو نیچے سے میں غار حرا کی طرف جا رہا ہوں، جبل نور اسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ وہ جبل نور غار حرا ہے جہاں پر قرآن کریم کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نازل ہوئی تھی۔ دیکھیے بہت ہی بلند والا یہ پہاڑ ہے، جبل نور بہت ہی بلند ہے۔ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بلند و اعلیٰ پہاڑ پر قیام فرمایا ہے۔ دین کے خاطر حضور نے کیسی مصیبتیں اٹھائی۔ چلیے اوپر جانے کا راستہ ہے، یہاں سے اوپر جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے مکانات ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے میں اوپر آپ کو بتا دوں، یہاں سے دیکھیے لوگ وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں یہاں پر بنائی گئی ہیں، اور جبل نور کو اگر کسی کو آنا ہو تو اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے، پانی بھی ساتھ میں ہو تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی جس ٹیکسی سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، حرم سے قریب حرم سے، وہ ٹیکسی والا ہی بتا رہا تھا کہ اوپر جو ہے بہت دام ہوتے ہیں کھانے اور پینے والی چیزوں کے، اس لیے جب کبھی بھی آپ یہاں پر آئیں تو پانی اپنے ساتھ رکھیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں تو بہتر ہوتا ہے۔ چلیے ہم جبل نور جا رہے ہیں اوپر۔ دیکھیے یہ چڑھاؤ ہے، اس طرح سے چڑھنا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے یہاں پر پیدل تشریف لاتے تھے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا۔ یہ دیکھیے وہاں اوپر لوگ گئے ہیں، یہاں سے دیکھیے لوگ وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت اونچائی ہے، اللہ بہت اونچائی ہے اس کی۔ چلتے جائیں گے کیونکہ دیکھیے چڑھاؤ ہے، بہت ہی بلند ہے، تو پیر بھی درد ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے قریب میں پورے پہاڑی علاقے ہیں، اس طرح سے پورے پہاڑی علاقے ہیں۔ اور تاریخ اور سیرت سے واقف ہونے والے لوگ اسے بخوبی جانتے ہیں کہ غار حرا یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر قرآن کریم کی پہلی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ ایمان کی روشنی، نبوت کی روشنی یہاں سے ساری دنیا میں پھیلی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لاتے اس زمانے میں، جبکہ جاہلیت کا دور تھا، طرح طرح کی رسم و رواج یہاں پر مشرکین میں رائج تھے، تو زمانے کی حالات کو دیکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لاتے، اور کئی دن کا آپ کا یہاں قیام ہوتا۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ آیتیں یہاں پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ یہی غار حرا کا وہ تاریخی مقام ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں۔ دیکھیے اوپر چڑھنا ہوتا ہے، میرے بیک سائڈ دیکھیں گے آپ تو کلاک ٹاور یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ یہ کلاک ٹاور جہاں کہیں جائیں گے وہاں ساتھ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ چلیے یہاں سے اوپر چڑھتے ہیں، پھر وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ بہت بلند ہے جبل نور غار حرا۔ اوپر چڑھنا ہے تو ہم پانی اور کچھ کھانے کی چیزیں لے کر یہاں پر چلے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں، قریب جا کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، لوگ اوپر جا رہے ہیں۔
یہاں شیخ بیٹھے ہیں، چلیے چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے غار ہیرا جبل نور۔ السلام علیکم شیخ۔ دیکھیے یہاں سے جبل نور غار ہیرا دکھائی دے رہا ہے، بہت بلند ہے، اوپر چڑھنا ہوتا ہے، پیر درد ہو جاتے ہیں۔ چلیے اوپر چڑھتے ہیں، وہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے دوستو، یہ بھی غار ثور کی طرح بہت ہی مشکل دشوار ترین یہ راستہ ہے غار ہیرا پر اوپر چڑھنے کے لیے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر اوپر جو مین راستہ تھا وہ بند کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ ہم لوگ دیکھیے اس کے نیچے سے اس طرح سے آئے ہیں یہاں سے، تو اب یہاں سے جانے کے بعد اوپر سے یہاں جانا پڑے گا۔ یہ دیکھیے یہاں تک سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، یہاں تک پہنچتے ہیں۔ چلیے ادھر سے چلتے ہیں اوپر۔ ابھی بہت اونچائی ہے، بہت اونچا سیڑھیاں چڑھنا ہے، وہاں تک چڑھنا ہے، وہ ہے جبل نور۔ غار ثور ہے وہ، مکہ کلاک ٹاور یہاں سے نظر آ رہا ہے، بہت دور تک یہاں پر نظارہ ہے ماشاءاللہ۔ آگے وہ غار ثور ہے، بیل کے ثور، ہاں وہ غار ثور ہے۔ شام کا ٹائم ہے، سورج بھی غروب ہو رہا ہے اب۔ چلو چلتے ہیں، ابھی بہت لمبا اونچا راستہ ہے، لوگ وہاں پر جا رہے ہیں اوپر، دشوار راستہ ہے یہ۔ جبل نور کے پاس سے قریب کا اس طرح سے منظر دکھائی دیتا ہے، قریب میں بلند و بالا اس طرح سے پہاڑ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ، اور اس سائڈ جو ہے مکہ مکرمہ نظر آ رہا ہے۔ یہ اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں ہیں، بہت ہی بلند یہ پہاڑ ہے جبل نور۔ جس طرح سے غار ثور پر چڑھنا ہے اور تھکان بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ویسے ہی یہاں پر بھی بہت اونچائی ہے جبل نور کی۔ دیکھیے یہاں سے جبل نور نظر آ رہا ہے، لوگ اوپر جا رہے ہیں۔ دیکھیے بہت بلند یہ پہاڑ ہے، دیکھیے لوگ اوپر جا رہے ہیں، اس طرح سے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ غار ثور میں سیڑھیاں بنی ہوئی نہیں ہیں، لیکن یہاں پر اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، تو چڑھنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہے یہ بھی غار ثور کی طرح سے بہت بلند، غار ہیرا بھی اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے لوگ اوپر چڑھ گئے ہیں، اس طرح سے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اوپر چڑھنے کے لیے۔ شام کا ٹائم ہے، سورج بھی غروب ہو رہا ہے، چلیے اوپر چڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم غار ہیرا پر جا رہے ہیں، جبل نور پر، یہاں سے اوپر چڑھنے کا راستہ ہے، یہاں سے جبل نور جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے بہت ہی بلند و بالا پہاڑ ہے، لوگ اوپر جا رہے ہیں، کچھ لوگ نیچے بھی اتر رہے ہیں۔ تھکان بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم لوگ پانی کھانے کی کچھ چیزیں لے کر چڑھے تھے، پانی تو ختم ہے، دیکھیں گے اوپر چڑھتے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیچے کا جو منظر ہے یہ کیسے دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیکھیے جبل ثور کی طرح جبل نور بھی بہت ہی بلند ہے۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے مغرب کی۔ پہاڑ دیکھو کیسے پورے پہاڑوں کے بیچ میں مکہ شہر آباد ہے، واہ، وہ کیسے بلند و بالا پہاڑ ہے، ہر طرف پہاڑ پہاڑ۔ یہ بھی اس کے بیچ میں جبل نور، جہاں وحی خداوندی نازل ہوئی تھی۔ چڑھ رہے ہیں ہم، اوپر جا رہے ہیں جبل نور پر، غار ہیرا پر۔ دیکھیے دوستو، اتنے سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ آخرکار مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، مغرب کی اذان بھی ہو گئی ہے۔ بہت ہی بلند ہے جبل نور،
اور دیکھیں یہاں سے مکہ مکرمہ کے یہ پہاڑ اور یہ مکانات نظر آ رہے ہیں یہاں سے. لوگ دیکھیے اور اوپر جا رہے ہیں اور بہت بلندی پر غار ہرا واقع ہے. دیکھیے نیچے لوگ وہاں سے اس طرح سے اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ جبل نور کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے. یہاں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جائیں گے تو غار ہرا واقع ہے جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا کرتا تھا. قرآن کی پہلی وحی یہاں پر نازل ہوئی ہے. ان کا ہجوم ہے. سیڑھیاں بہت ہی چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی یہ اوپر چڑھنے کے لیے بہتر ہے. غار ثور پر سیڑھیاں بھی نہیں ہیں, ایسے ہی چڑھا جاتا ہے, لیکن یہ غار ہرا پر اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. لوگ یہاں پر اتر بھی رہے ہیں اور اوپر چڑھ بھی رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ, غار ہرا بہت ہی بلند اوپر. یہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اب, اور بہت اونچا ہے, وہاں اوپر تک جانا ہے. یہ دیکھیے رات میں مکہ مکرمہ کا یہ خوبصورت نظارہ. ادھر سے مکہ مکرمہ نظر آتا ہے. وہ جو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ غار ثور ہے. اور یہ دیکھیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہم جبل نور پر, اوپر غار ہرا ہے. دیکھیے دوستو آخر کار جبل نور پر پہنچ گئے ہیں. غار ہرا کے بالکل قریب ہے. اس سائڈ جائیں گے تو یہاں پر غار ہرا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا نبوت سے پہلے. آپ کو نبوت یہیں عطا کی گئی. یہ ہے غار ہرا. لوگوں کا یہاں پر ہجوم ہے. بہت سارے لوگ زائرین یہاں پر دیدار کے لیے لائن لگائے ہوئے انتظار میں ہیں. دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے. لوگ یہاں پر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اندر جانے کے لیے. خوبصورت نظارہ جبل نور سے دیکھیے. شام کے ٹائم اس طرح سے دکھائی دیتا ہے. یہ دیکھیے یہ ہے غار ہرا جہاں پر زائرین کرام کا ہجوم ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قیام فرماتے تھے. قرآن مجید کی پہلی وحی یہیں پر نازل ہوئی ہے. یہ جبل نور سے غار ہرا کا بابرکت مقام اور منظر آپ دیکھ رہے ہیں. لوگوں کا یہاں پر ہجوم ہے. یہاں سے دیکھیے مکہ مکرمہ اس طرح سے نظر آتا ہے. جہاں جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا. قرآن مجید کی پہلی آیتیں یہی نازل ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر قیام ہوا کرتا تھا. دیکھیے لوگ اندر جا رہے ہیں اور زائرین کرام کا ہجوم بہت ہے.